على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، خاصی دیر سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ بہت سارے دوستوں کی نظمیں نعتیں بھی ہوئیں، تلاوت بھی ہوئی، حضرات علماء کرام کے آپ نے بیانات بھی سنے۔ حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب کا بیان ہوا، عالمی مجلس صاحب ختم نبوت کے نوجوان خطیب حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب کا بیان ہوا، جناب بلال چشتی مولانا محمد قاسم صاحب کی نظمیں اور نعتیں ہوئیں۔ خاصا وقت ہو گیا ہے، میرا آپ حضرات کے ساتھ وعدہ رہا کہ میں گفتگو لمبی نہیں کرتا۔ آج کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں سے 2 احادیث شریف کا خلاصہ عرض کر کے نتیجہ بیان کر کے پھر اجازت لے لوں گا۔ میرے بھائیوں، ایک دفعہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرات صحابہ کرام میں سے بہت صاحب علم آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفہ کے اندر تشریف رکھتے تھے۔ اچانک سرخ رنگ کی آندھی چلی، زمین آسمان کی ساری فضا کو اس نے گرد آلود کر دیا۔ جتنے افراد تھے سب کی آنکھیں مٹی سے بھر گئی، چلنا پھرنا، دیکھنا، سامان، دکان، مکان کا خیال کرنا سب کے لیے مشکل ہو گیا۔ ایک آدمی نے دوڑ لگائی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے۔ آپ ایک بستر کا سہارا لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ یہ آدمی آیا اور اس نے آ کر زور سے چلا کر کہنا شروع کیا کہ حضرت آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، باہر قیامت قائم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی اتنی سخت سرخ قسم کی اندھیری آئی کہ باہر کچھ نظر نہیں آ رہا، دن رات برابر ہو گئے، ہر آدمی اپنی جگہ پر پریشان ہے کہ اچانک کیا ہوا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود جو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، انہوں نے بستر کی ٹیک کو چھوڑا، اس طرح سیدھے ہوئے اور سیدھے ہو کر اس جوان سے فرمایا، حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، میں عرض کرتا ہوں مسلم شریف کے ابواب الفتن میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس جوان سے کہا کہ میاں میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی
جب تک کہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے درمیان بیضا کے مقام پر ایک لشکر نصارہ کا روم کے علاقے سے ایک لشکر مسلمانوں کا وہاں پر جمع نہ ہو جائیں، دونوں لشکروں کی آپس کے اندر لڑائی ہوگی، اتنی شدید قسم کی لڑائی کہ گھمسان کا رنگ پڑے گا، تلواریں ایسے چمکیں گی کہ سورج کی روشنی بھی چلیا جائے گی، دونوں طرف فوجوں میں اتنا جانی نقصان ہوگا کہ لاشوں کے انبار لگ جائیں گے، اور وہ اتنی طویل لائن ہوگی لاشوں کی کہ اگر ایک صحت مند پرندہ ان لاشوں کے آغاز سے ان پر پرواز کرنا شروع کرے تو آخر پر پہنچنے سے پہلے تھک کر گر کر وہ مر جائے گا، اتنا گھمسان کی رن پڑے گا، شدید قسم کی خون ریزی ہوگی، دونوں طرف سے نقصان ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نے فرمایا کہ پورا دن لڑائی کے باوجود شام تک کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، شام کو تھک ہار کر دونوں فوجیں ایک دوسرے سے کہیں گی کہ چلو آج نہ صحیح تو کل صحیح، کفار اپنے کیمپ میں چلے جائیں گے، مسلمان اپنے کیمپ میں، مسلمان آپس میں جا کر آج کے دن قسمیں اٹھائیں گے کہ کل یا شہادت یا فتح، تیسرا کوئی چانس نہیں۔ اگلے دن دونوں فوجیں پھر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی، سارا دن شدید لڑائی ہوگی، لیکن شام تک کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، دونوں فوجیں تھک ہار کر اپنے کیمپوں میں چلی جائیں گی۔ تیسرے دن بھی ایسے ہوگا، 3 دن تک متواتر لڑائی کے باوجود فتح شکست کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ بالآخر چوتھے دن دونوں فوجیں اسی میدان میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گی۔ آج کے دن اللہ تعالی مسلمانوں پر اپنا فضل کریں گے کہ کفر ہار جائے گا، اسلام کو فتح نصیب ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کی قیادت میں مسلمانوں کا وہ لشکر کفار کو دھکیل کر ایک پہاڑ کی وادی میں پہاڑ کے دامن تک پہنچا کر واپس آئے گا، لیکن آج کے دن فتح ہونے کے باوجود، میراث تقسیم ہونے کے باوجود، آج کے دن غنیمت کا مال تقسیم ہونے کے باوجود، غنیمت اور میراث میں جہاں مال ملتا ہے، اس مال ملنے کے باوجود کسی مسلمان کو خوشی نہیں ہوگی۔ خوشی نہ ہونے کا سبب یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کے 100 بیٹے ہوں، اس دن اس کے 99 شہید ہو جائیں گے، صرف ایک بچے گا۔ اتنی گھمسان کی جنگ ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اگر ایک گھر میں کئی جنازے پڑے ہیں تو میراث کے تقسیم ہونے کا، غنیمت کے تقسیم ہونے کا کسی کو کیا خوشی ہوگی۔ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان اپنے باقی ماندہ فوج کے ساتھ دشمنوں کو جب دھکیل کر واپس آئیں گے،
اپنے لشکر میں آ کر مسلمانوں کی لاشوں کو اکٹھا کرنا شروع کریں گے، ہزاروں کی تعداد میں، کہ ان کی تجہیز تکفین کا انتظام ہو سکے۔ ابھی یہ تیاری کر رہے ہوں گے کہ اس دوران میں ایک آدمی زور سے پکار کر کہے گا، تہلکے کی آواز پورے اجتماع میں گونجے گی کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم یہاں پر مسلمانوں کی تجہیز تکفین تدفین میں مصروف ہو، پیچھے دجال کا خروج ہو گیا ہے اور اس نے تمہارے اہل و عیال پہ قبضہ کر لیا ہے، ان کو گھیر لیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تک کوئی ایسا فتنہ نہیں آیا اور قیامت تک کوئی ایسا فتنہ نہیں آئے گا جو دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہو۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دجال کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے ایمان بتانا اس طرح مشکل ہوگا، کل قابض الجمرۃ النار، جس طرح دہکتی آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، دجال کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے ایمان بتانا ہاتھ میں دہکتا انگارہ پکڑنے سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اور فرمایا رحمت عالم نے کہ اس زمانے میں جو مسلمان اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، میں محمد عربی اپنے اس بھائی کو سلام کہتا ہوں۔ سبحان اللہ زور سے کہیں۔ اللہ جس کو جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ادھر دجال کے متعلق خبر مشہور ہوگی، سارے مسلمان جو بھی جنگ کی مصیبت سے پوری طرح چھٹکارا نہیں حاصل کر پائے، انہیں ایک اور فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر پریشان ہوگا۔ اللہ تعالی حضرت مہدی کو توفیق دیں گے کہ وہ اپنے لشکر کو اکٹھا کر کے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر 10 آدمیوں کا انتخاب کریں گے، میاں آپ بھی آ جائیں، وہ بھی، یہ جوان بھی، یہ بھائی بھی، 10 آدمیوں کا انتخاب کریں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ جو جاگ رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب اس جنگ کے بعد اس لشکر میں سے دجال کے حالات معلوم کرنے کے لیے جو وفد بنا کر 10 آدمیوں کا بھیجنا ہوگا، اس کے لیے لشکر سے چھانٹی کر کے حضرت مہدی علیہ الرضوان 10 آدمیوں کا انتخاب کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں ان 10 آدمیوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، میں ان 10 آدمیوں کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، جن سواریوں پر وہ سوار ہو کر دجال کے حالات معلوم کرنے کے لیے جائیں گے، میں ان کی سواریوں کی غنیمتوں کو بھی جانتا ہوں۔ لو بھائیوں، میں ایک حدیث شریف کے ترجمے سے فارغ ہوا، اب میں ایک اور حدیث شریف عرض کرتا ہوں۔ پہلی جو حدیث شریف عرض کی وہ مسلم شریف کے ابواب الفتن سے عرض کی، اب جو حدیث شریف عرض کر رہا ہوں
یہ بھی مسلم شریف کے کتاب الحج میں میرے بھائیوں حج اور قران اور عمرہ کے بیان کے اندر تمتع کے بیان میں روایت آئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے دمشق میں عند منارۃ البیضاء شرقیًا، جامع دمشق کے شرقی مینار کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت اذان ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، صفیں بندھی ہوئی ہوں گی، حضرت مہدی مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ اس اثناء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت مہدی نماز کی تکبیر تحریمہ کی بجائے مصلی سے جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ مسلم شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہیں فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تعال فصل لنا، کہ اس وقت جو مسلمانوں کا امیر ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرے گا کہ حضرت میرے ساتھ چلیں اور چل کر نماز پڑھا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر حضرت مہدی مصلی پر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ کر پکڑ کر حضرت مہدی کو مصلی پر کھڑا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ حضرت مہدی کے کندھے پر رکھ کر ان کو آگے کریں گے اور فرمائیں گے یہ بخاری کے الفاظ ہیں تکرمۃ لہذا الامہ، کہ یہ حضور کی امت کی شان ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ میں عیسیٰ ابن مریم آج پہلی نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت چلانے کے لیے نہیں آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں میری گزارش یہ ہے یہاں نماز پڑھنے کے بعد حضرت مہدی حضرت مسیح ہر دو حضرات مسلمانوں کا لشکر لے کر بیت المقدس میں جائیں گے۔ میرے خیال میں آپ جو سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے دن اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی کے دوران میں نے اس حدیث شریف کے بیان کا کیوں انتخاب کیا۔ جو میں درخواست کرتا ہوں وہ یہ کہ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کا لشکر لے کر بیت المقدس کے اندر آئیں گے۔ پہلی نماز عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد حضرت مہدی پڑھائیں گے، پھر اس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد حضرت مہدی 7 سال ان کے ساتھ رہیں گے۔ باقی تمام نمازوں کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرائیں گے۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں نماز پڑھائیں گے۔ آپ کے نماز پڑھانے کے دوران 70,000 یہودیوں کی جماعت لے کر دجال آ کر بیت المقدس کا گھیراؤ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا کر فارغ ہوں گے، سامنے دجال، وہ دجال جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلا رکھا ہوگا، مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکے ڈال رہا ہوگا، اپنی خود ساختہ جنت اور خود ساختہ
خود ساختہ دوزخ بنا رکھی ہوگی، ساری دنیا میں وہ گردن اکڑا کر جیسے سریا ٹھکا ہوا ہو، گردن اکڑا کر ساری دنیا میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوگا۔ یہ سب کچھ اس کا کرو پر، اس کا یہ ساری رعونت اور تکبر اس وقت تک جب تک کہ حضرت عیسیٰ، سبحان اللہ تو کہو، جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی نظر نہیں پڑے گی۔ نماز پڑھنے کے بعد، حضرت پڑھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مصلی پر کھڑے ہوں گے، دجال سامنے دروازے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا۔ جب عیسیٰ بیٹا مریم کے چہرے پر دجال کی نظر پڑے گی، یذوبو کما یذوب الملح فی الماء، وہ اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے، وہ اس طرح پگھلے گا جس طرح چربی آگ پر پگھلتی ہے، وہ زرکاہٹ کا شکار ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہوگی، اس کے دانت بجنے لگیں گے، پیچھے کی طرف دوڑنے کی کوشش کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اسے للکاریں گے، فرمائیں گے کہ اے اللہ کے دشمن، تو کہاں بھاگ کر جانا چاہتا ہے؟ تیری موت تو اللہ نے میرے ہاتھوں لکھ رکھی ہے۔ دجال دوڑ لگائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا تعاقب کریں گے۔ لد کے مقام پر پہنچ کر، یہ لد کے مقام کا ذکر بھی مسلم شریف میں ہے کہ وہاں پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بَبِیَدِهِ حَرْبَةٌ، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک دو رخا ہتھیار ہوگا، یوں کر کے پھینکو تب بھی وہ آدمی کو مارے، یوں کر کے چلاؤ تب بھی وہ آدمی کو مارے، دو رخا ہتھیار ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو، سبحان اللہ تو کہو اور بلند آواز سے، دجال کو دیکھ کر اس کی طرف اس حربے کو پھینکیں گے۔ میرے اللہ کے فرشتے اس حربے کو اٹھا کر دجال کے قلب و جگر میں پیوست کر دیں گے، وہ وہیں پر تڑپے گا، تھڑکے گا، تو ہوگا۔ اس کو قتل ہوتا دیکھ کر یہودی جس کو خدا مان رہے ہوں گے اپنا رہنما، اب جب وہ قتل ہوگا تو ان کی فوج کے اندر بھگدڑ مچے گی۔ اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا، اللہ پتھر کو بھی زبان دیں گے، وہ پکار کر کہے گا مسلمان سپاہی سے کہ اے اللہ کے بندے، یا عبداللہ من ورائی یہودی فقتل ہو، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ آ کر اس کو قتل کرو۔ اگر وہ پتھر چھپ کے پیچھے چھپے گا، اللہ پتھر کو یہ آواز دیں گے کہ اے مسلمان، زبان دیں گے، وہ یہ پکار کر کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آ کر اس کو قتل کریں۔ میرے خیال میں آپ حضرات کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ پتھر کس طرح بولیں گے۔ میری طرف دیکھیں، یہ میک آپ حضرات کے سامنے ہے، یہ پلاسٹک ہے، یہ سٹیل ہے، یہ بھی اوپر پلاسٹک، اس کے اندر تانبے کی تار ہے، تانبے کی تار، پلاسٹک اور یہ سٹیل، تم نے تین دھاتوں کو اکٹھا کیا، اس کو بجلی کے ساتھ جوڑا۔ میاں انسان، تو نے چار دھاتوں کو اکٹھا کیا، ایک خاص طرز کے ساتھ لوہے کو بلوایا۔ سن، جہاں انسان کی طاقت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر تو نے سائنس کی بنیاد پر
4 دھاتوں کو اکٹھا کر کے آج لوہے سے کام لیا کہ میرے جیسا بڈھا کمزور آدمی یہاں بیٹھ کر گفتگو کرے تو یہ اسپیکر کے ذریعے وہ آواز وہاں تک پہنچے۔ اگر تو لوہے کو بلواتا ہے تو میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ پتھروں کو بلوائے گا۔ آپ بھی زور سے کہہ دیں بلوائے گا، ایسے نہیں زور سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے یہ اللہ کی قدرت کا اقرار کرنا ہے۔ زور سے کہو کہ اللہ پتھروں کو۔ مسلمانوں آپ کے لیے میرے لیے تو کوئی جائے اشکال نہیں۔ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب مدد لہم سٹیج پر تشریف فرما ہے، ان سے پوچھیں۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاملوی نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ حضور سرور کائنات نے ایک دن صحابہ سے ارشاد فرمایا، صحابہ مجھے مکہ مکرمہ کی گلیوں، سبحان اللہ نہیں کہتے اور بلند آواز، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ صحابہ مجھے مکہ مکرمہ کی ان گلیوں کے پتھروں کا معلوم ہے کہ جب نبوت کے زمانے سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے میں مکہ کی گلیوں سے گزرتا تھا تو پتھر بول کر مجھے سلام کہا کرتے تھے۔ ہمارے لیے تو کوئی اشکال نہیں میرے بھائیوں، یہ وہ زمانہ ہوگا پتھر بولیں گے، اور اگر کسی درخت کے پیچھے کوئی یہودی چھپے گا مل کے کہہ دو یہ وقت آئے گا، وہ کہتے ہیں آئے گا، وہ زور کے ساتھ کہہ دے آئے گا۔ کب آئے گا یہ تو میرے اللہ جانتے ہیں، لیکن آئے گا، زور سے بولو نا کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی فرمان کی بات ہے، زمین آسمان کا میں آپ کے عقیدے کی خدمت کر رہا ہوں۔ زمین آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، چاند ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، دریا خشک ہو سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی بات غلط۔ زور سے کہو کہ اللہ کے نبی کی بات غلط۔ بولو نا بھائیوں کہ اللہ کے نبی کی بات غلط۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، فرمایا رحمت عالم نے یہلک الملل کلھا الا ملت واحدہ علی وحی الاسلام، کہ تمام ادیان باطلہ مٹ جائیں گے، پوری دنیا میں محمد عربی کے دین کی شاہی ہوگی، کفر جائے گا، اسلام آئے گا۔ آپ بھی کہہ دیں اسلام آئے گا، بولے بھائیو اسلام آئے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں اس جنگ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت مہدی، ان کا آگے چل کر 7 سال بعد ان کا انتقال ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں، حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام حضرت مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس کے صحن میں انہیں دفن کیا جائے گا۔ بھائیوں سنو، اگلی بات عرض کرتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں دین محمد عربی کی شان ہوگی، حکومت ہوگی، تمام کفر مٹے گا، اسلام پھیلے گا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب میری طرف آئیں، میں تمہیں ایک اور بات عرض کرتا ہوں۔ یہ مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ سے جانا چاہیں مکہ مکرمہ کو یا مکہ مکرمہ سے آنا چاہیں مدینہ طیبہ کو، اس زمانے میں بھی اور آج بھی راستہ یہ بنتا ہے کہ مدینہ طیبہ سے جس نے مکہ جانا ہے وہ یہاں سے چلے تو آگے بدر کے راستے پر چلے،
آگے آتی ہے ایک آتا ہے ایک جگہ، اس کو کہتے ہیں روحا۔ اس روحا سے ایک سڑک نکلتی ہے مکہ مکرمہ کو۔ بھائیوں میری طرف دیکھیں، ضروری نہیں کہ آدمی 10 مسئلے بیان کرے واپس جائیں تو ایک بھی یاد نہ ہو۔ میں ایک آدھ مسئلہ عرض کر رہا ہوں اور ایسے طور پر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ نے توجہ سے سن لیا، کل اسے بھلانا بھی چاہو گے تو نہیں بھلا سکو گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں ذرا میری طرف توجہ، اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں کہ میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی۔ میرے بھائیوں میری گزارش یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی انتقال کے بعد مدینہ طیبہ وہ اپنا شام کے علاقے سے وہ آئیں گے، جائیں گے مکہ مکرمہ۔ اب پھر بات کو سمجھو، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے۔ مدینہ طیبہ سے آئیں بدر کے راستے پر یہ روحا ہے، اسی روحا سے ایک اور سڑک نکلتی ہے مکہ کی طرف۔ مکہ سے آنا ہو تو روحا، روحا سے مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ سے آنا ہو تو یہ روحا، روحا سے مکہ مکرمہ، اور اس روحا سے سامنے جائے تو بدر، بدر سے آگے شام۔ حضرت سبحان اللہ، نہیں بھائی زور سے، میں تمہیں ایک نقطے پر لے آیا ہوں۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے جب کبھی مدینہ طیبہ سے مکہ کا سفر کیا یا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا سفر کیا، آپ بھی ہمیشہ اسی راستے سے جاتے تھے، اسی راستے سے آتے تھے۔ ایک دن حضور سرور، بیٹا بیٹھ جاؤ بھائی، ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روحا میں تشریف لائے۔ روحا کے لوگ اکٹھے ہوئے، ایک برتن میں آپ کے پاس پانی لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں پانی کا قحط ہے، بارش ہو جائے تو ہم جھیلوں میں پانی بھر لیتے ہیں، کوئی اپنے چھوٹے موٹے تالاب بنا کے پانی ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور اگر بارش میں تاثیر ہو جائے تو وہ سارے خشک ہو جائیں اور پانی نہ ملے تو ایک کنواں ہے کڑوا، یہ روحا میں بیر روحا اس کو کہتے ہیں، اس کا پانی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا بدذائقہ اور کڑوا ہے کہ منہ پر نہیں رکھا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام کے پاس اسی کنویں کا پانی لے کر آئے، رحمت عالم، سبحان اللہ تو کہو، میرے ماں باپ قربان، بھائیوں ذرا توجہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے اسی کڑوے پانی کو لیا، اپنے منہ مبارک میں ڈالا، جیسے آدمی کلی کرتا ہے، 2-3 دفعہ اپنے منہ مبارک میں اس پانی کو گھمایا۔ نبوت کے منہ مبارک میں آپ کے لعاب لگنے سے وہ پانی 2-3 دفعہ گھمایا، باہر آپ نے اسے کلی کرنے کی بجائے کنویں کے اندر اڈیل دیا۔ آپ نے کنویں میں کیا اڈیلا، اسی دن سے اللہ نے اس کے پانی کی رنگ میں بھی، اس کے مزے میں بھی اور اس کی کرواہٹ میں بھی خاصا فرق پیدا ہو گیا، استعمال کے قابل ہو گیا۔ اور اس سے کہیں زیادہ یہ کہ دنیا جہان کے کنویں ختم ہو گئے، وہ کنواں آج تک بھی پانی دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ یہ روحا کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک دن، اب سبحان اللہ کہو، نہیں بھائی زور سے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں، اور بلند آواز سے تم اللہ کے نام کو بلند کرو، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں بلند کریں گے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔
اس یقین کے ساتھ کہ یہ در و دیوار، یہ کوچہ و بازار، یہ ماحول کے درختوں کا ایک ایک پتا کل قیامت کے دن جہاں جہاں تک آواز جائے گی، کل قیامت کے دن یہ ذرہ ذرہ آپ کے میرے ایمان کی گواہی دے گا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے چلے، مکہ مکرمہ کی طرف جانا تھا، روحا کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پر جس وقت پہنچے تو حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے والے، ابواب الحج مسلم کے اندر روایت موجود، حضرت سیدنا رحمت عالم روحا میں پہنچے، آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو بلایا، وہ آپ کے ارد گرد اس طرح اکٹھے ہوئے جس طرح 14ویں رات کو ستارے چاند کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں، ارد گرد صحابہ کی جماعت درمیان سبحان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ بھائیوں، میری طرف دیکھو، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ میرے بھائیوں، جس وقت قیامت کے قریب عیسیٰ بیٹا مریم کا دجال کے دمشق میں اترے گا، بیت المقدس میں جائے گا، لطف دجال کو قتل کرے گا، اسلام کی شاہی قائم ہوگی، حضرت مہدی کا انتقال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج عمرہ یا حج عمرہ دونوں، یا اکیلے حج یا اکیلے عمرے کا احرام باندھیں گے، افراد کا تمتع کا قران کا احرام باندھیں گے، اسی راستے سے شام سے بدر آئیں گے، بدر سے یہی اسی روح جہاں رحمت عالم کھڑے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی راستے سے آئیں گے، اور وہ یہاں سے حج عمرے کا یا حج اور عمرے دونوں کا یا اکیلے عمرے کا وہ احرام باندھیں گے، اسی فج روحا سے۔ یہ فج روحا کے لفظ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث شریف میں اسی وادی سے وہاں سے وہ احرام باندھیں گے، اس کے بعد مکہ مکرمہ جائیں گے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے، یا حج اور عمرہ دونوں کریں گے، فارغ ہونے کے بعد پھر اسی راستے سے واپس آئیں گے۔ شریفوں، ان عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کو بھی دیکھو، ان کے آنے کو بھی دیکھو، ان کے جانے کو بھی دیکھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے احرام باندھ کر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے پھر مدینہ اسی روحا پر آئیں گے، روحا سے مدینے کی طرف جائیں گے۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ عیسیٰ علیہ سبحان اللہ تو کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں آئیں گے، میرے روضہ طیبہ پر پہنچ کر عیسیٰ علیہ السلام مجھے سلام کہیں گے، میں سنوں گا، میں جواب دوں گا، عیسیٰ بیٹا مریم کا کھلے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں ذرا توجہ فرمائے۔ برادران اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد 45 سال فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 45 سنہ، 45 سال عیسیٰ علیہ السلام اسی دنیا کے اندر قیام کریں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے یتزوج ویولد، ان کی شادی ہوگی، اولاد ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق ان کی شادی بنو شعیب میں ہوگی، اور بنو شعیب کا قبیلہ آج تک مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔
ایک روایت کے مطابق میری طرف دیکھیں، ایک روایت کے مطابق رحمت عالم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دو بیٹے دیں گے، ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے، دوسرے کا نام محمد رکھیں گے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، میں درخواست کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ثم یموتو، 45 نازل ہونے کے 45 سال بعد ثم یموتو پھر فوت ہوں گے، فیدفن معی فی قبری او کما قال، شریف ہو اب میری طرف دیکھو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ میرے روضہ طیبہ میں دفن ہوں گے۔ آپ دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک، آپ کے کندھے کے ساتھ حضرت ابو بکر کا سر، ان کا مزار مبارک حضرت ابو بکر کے کندھے کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے مزار مبارک میں مزار مبارک کے قریب ابو بکر کی قبر، حضور کی قبر مبارک سے ذرا نیچے کو ہٹی ہوئی حضرت عمر کی قبر مبارک، اس کے حضرت ابو بکر کے ساتھ وہ حضرت ابو بکر کی قبر کے ذرا پیچھے ہٹی ہوئی چوتھی قبر مبارک کی جگہ باقی، وہاں پر دفن ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ سنیں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سنیں بندگان خدا، جس وقت پیغمبر یہ حضرت امام ترمذی نے اپنی ترمذی شریف کے اندر لکھا کہ کالا ابو مودود، آپ کی روایت موجود، کالا ابو مودود وقد باقیہ موضوع قبرن، کہ آج بھی رحمت عالم کے روضہ طیبہ میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ چوتھی قبر مبارک کی جگہ باقی ہے۔ در منصور میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے حضرت امام بخاری کی تاریخ کے حوالے سے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی قبر مبارک کی جگہ ہوگی۔ شریفوں میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو، ذرا آپ دوست اس پر توجہ کریں جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ جامع دمشق کے اندر نازل ہوں گے جس دن حضور نے فرمایا بڑی مشکل کے ساتھ 5-7 آدمی دمشق کے اندر مسلمان ہوں گے، ورنہ دمشق میں کوئی مسلمان ہی نہیں تھا، اس مسجد کا سوال نہیں، جب حضور نے کہا مسجد نہیں تھی، جب آپ نے فرمایا مینار نہیں تھا، نہ مسجد نہ مینار نہ مسلمان۔ حضرت عمر کے زمانے میں وہ علاقہ دمشق کا شام کا مسلمان ہوا، علاقہ فتح ہوا، حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں وہاں پر مسجد بنی۔ سنو، جب حضور نے فرمایا تھا کچھ نہیں تھا، آج سب کچھ ہے، اور صرف ہے نہیں، 1400 سال گزر گئے، آج بھی وہ مینار ہاتھ باندھے حضور کے فرمان کے پورے ہونے کی انتظار کر رہا ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے روضہ طیبہ میں ہمارے ساتھ دفن ہوں گے، بھائیوں ذرا توجہ کریں، اس وقت تو حضور علیہ السلام بھی اسی دنیا میں بقید حیات دنیاوی اسی دنیا کے اندر موجود تھے، آپ کی قبر مبارک کا نشان بھی نہیں تھا۔ پھر حضرت عمر تو بعد کی بات، حضرت ابو بکر تو بعد کی بات، عمر تو بعد کی بات، رہے مسیح تو وہ تو بہت بعد کی بات، اس زمانے میں کچھ نہیں تھا۔ پھر وقت آیا کہ رحمت عالم کا وصال ہوا، آپ کی قبر مبارک بنی، ابو بکر کا وصال ہوا، ان کی قبر مبارک بنی، حضرت عمر کا وصال ہوا، پھر ان کی قبر مبارک بنی، آج چوتھی قبر مبارک کی جگہ بھی میرے بھائیوں وہاں خالی رکھی، حضور کے فرمان کے پورا ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، فرمایا رحمت عالم نے انا اول من تنشق عنہ الارض،
فرمایا لوگوں قیامت کے دن میں پہلا آدمی ہوں گا جو اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا، حضور کے ساتھ ابو بکر اٹھیں گے، ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر اٹھیں گے، ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ شریفوں تم سے کہہ رہا ہوں، ان آنکھوں کے ساتھ نہیں، ذرا قلب و جگر کے ایمان کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو اس منظر کو کہ کل کیا خوش کن منظر ہوگا کہ ادھر محمد عربی سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام، ان دو کے درمیان میں دائیں محمد الرسول اللہ بائیں عیسیٰ روح اللہ، دو نبیوں کے درمیان ابو بکر و عمر کو اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں آپ جو سوچیں گے کہ میں نے یہ روایت کیوں عرض کی، ایک تو میں نے عرض کرنا ہے آج کے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ یہی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس علاقے میں قیامت سے پہلے ان حالات اور واقعات کا ظہور ہوگا۔ اس وقت کی صورت حال یہ کہ ہمارے فلسطینی مسلمان ان کی تعداد اتنی سی اتنی، اس کے مقابلے میں اسرائیل پوری دنیا کی عالمی کفریہ طاقتیں، سپر طاقتیں اس کے ساتھ، اور یہ بالکل اکیلے نہتا۔ میرے بھائیوں انہوں نے ان کے ساتھ ان کی مڈ بھیڑ ہوئی۔ ایک تو آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ ان کے وجود کو سلامت رکھے، آمین تو زور سے کہو۔ ایک میری درخواست ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ انہیں فتح نصیب فرمائے۔ نہیں میں عرض کر سکتا کہ کل حالات کیا ہوں گے، لیکن قیامت سے پہلے ایسے ہوگا کہ کفر مٹے گا، اسلام پھیلے گا انشاءاللہ۔ آج کی مجلس میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، حضرت مہدی کے ظہور کا، دجال کے خروج کا، حیات النبی کا، حضرت کل قیامت کے دن انبیاء کی بعثت کا، بہت سارے دینی بنیادی عقائد میں آپ حضرات کی خدمت کی۔ آج مجھے اتنا عرض کرنا تھا اور بس، اب 1 منٹ کی اجازت دے دو۔ ہمارے اس خطے میں انگریز کے کہنے پر جب یہ پاکستان نہیں بنا تھا، یہ متحدہ ہندوستان تھا، یہاں ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے حضرت مہدی کا بھی انکار کیا، حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کیا، کبھی وہ دجال کا انکار کیا، وہ اتنا بد نصیب تھا، کبھی خدائی کا دعویٰ کیا، کبھی نبوت اور رسالت کا۔ جس طرح پاگل کتا جب اس پر پاگل پن کا دورہ پڑے دوڑتا ہے، مرد سامنے ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، صحیح ہو یا سقیم، کالا ہو یا گورا، ہندی ہو یا سندھی، جو چیز سامنے آئے وہ بولا اس کو منہ مارتا ہے، کاٹنے کو اور کوئی چیز نہ ملے وہ درختوں کو بھی کاٹنے لگ جاتا ہے، اور کوئی چیز نہ ملے اپنی دم کی طرف رخ کر کے چکر بھی لگاتا ہے، اپنی دم کو بھی کاٹتا ہے۔ یہی حال اس ملعون قادیاں تھا، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ جب اس کے انہیں نبوت کا دعویٰ کیا تو امت نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ بولو، مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون؟ آج سے 49 سال پہلے، آج سے 49 سال پہلے یعنی 1974 میں، اس وقت ہم بیٹھے ہیں 2023 میں، 49 سال ہو گئے۔ میرے بھائیوں اس 49 سال کے زمانے میں مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جن کے قدموں پہ ناک نہ رگڑی ہو، قادیانیوں نے پیشانی زخم نہ کی ہو، اپنی زبانوں سے ان کے جوتوں کے تلووں کو نہ چاہتا ہو کہ وہ حکومتوں سے مطالبہ کرتے رہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو کہو کہ وہ آئین پاکستان سے ختم نبوت کے تحفظ کی بات کو نکلوا دیں۔ میرے بھائیوں ایک دن کی بات نہیں، 50 سال کی بات ہے۔ اس پورے 50 سال میں روئے زمین کے سارے کافر ملکوں نے کوشش کی
کہ آئین پاکستان سے یہ چیز ختم ہو جائے۔ آپ یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ بھائیوں، قانون سے، اس آئین سے اس شک کو ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک کوئی ماں کا لال اس کی زیر زبر میں بھی فرق نہیں کر سکا، اور ابھی تو 49 سال ہوئے، اگلا سال گولڈن جوبلی کا 50 سال پورے ہوں گے۔ اس سال اللہ نے ہمیں توفیق دی تاکہ وہ کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک میں ختم نبوت کی کانفرنسوں کا صاحبان تن دیا گیا۔ ایک ہفتے میں ملک کے 400 سبحان اللہ نہیں کہتے سے اور بلند آواز سے، ایک ہفتے میں ملک کے 4 صوبوں میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، لاہور میں، اور پھر وفاق اسلام پنڈی میں، میرے بھائیوں لیاقت باغ میں، ایک ہفتے میں 4 صوبائی دارالحکومتوں میں لاکھوں کے اجتماع سے ختم نبوت کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا۔ ہر جگہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان موجود تھے، اور ابھی تک وہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے میں آج اس پوزیشن، سبحان اللہ تو کہو، میں آج اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ دوستوں کے سامنے یہ اعلان کر سکوں کہ بھائیوں، انشاءاللہ یہ تو ابھی 49واں سال تھا، ابھی 50واں سال اگلا ہوگا، اس موقع تک دیکھیں گے کہ ایسا ماحول بنے گا کہ مشرق پاکستان کے کراچی سے لے کر خیبر تک ایک ایک درخت کا پتا پتا ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہوا تمہیں نظر آئے گا۔ آج کی مجلس میں آپ دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے پرانی روایت کو زندہ رکھا۔ بھائیوں، قادیانیت سے خود بھی بچو، مسلمانوں کو بھی بچاؤ۔ ان کی جو استعمال کی چیزیں ہیں، خزان وغیرہ، اس سے قادیانیوں کو مالی فائدہ پہنچتا ہے، اس کا بھی بائیکاٹ کرو۔ اب تم نعرہ لگاؤ، میں اجازت لوں، حضرت پیر صاحب سے درخواست کروں کہ وہ دعا کرا دے۔ مل کے میرے ساتھ زور سے کہو، تاج انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز 42ویں سالانہ ختم نبوت کی کانفرنس 26-27 اکتوبر کو جناب نگر کے اندر منعقد ہوگی۔ آپ حضرات اس میں بھی تشریف لائیں۔ اب تم اللہ کا نام بلند کرو، میں آپ سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ زور سے کہہ دو، اللہ اکبر۔ ایسے نہیں، بلند آواز سے، اللہ اکبر۔ آج تخت ختم نبوت، آج تخت ختم نبوت۔ آپ اٹھا کے لہرا کے پوری طاقت سے کہو، تاج و تخت ختم نبوت۔